السلام علیکم ناظرین۔ دجالی ایجنڈے کو بغیر کسی ڈر یا خوف کے آگے بڑھانے والے مسلم حکمران، جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان، انہوں نے حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ایک ایسی جگہ پر ملاقات کی ہے جس کے بارے میں ہوش و ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ جی ہاں، نیوم نامی اس سعودی شہر میں اسرائیلی وزیر اعظم سے تاریخی ملاقات ہونا ہی اصل میں تشویشناک ہے، لیکن اصل میں اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ اس وقت ہوا جب نیوم نامی اس شہر کی حقیقت کھل کر سامنے آئی، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 26,500 مربع کلومیٹر رقبے پر محیط یہ دجالی شہر بطور خاص دجال کے لیے بنایا جا رہا ہے، جہاں اسرائیلی اور سعودی حکمرانوں کی ملاقات یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس شہر کا باقاعدہ طور پر افتتاح بھی کر دیا گیا ہے، جس کے بعد وہاں پر صدیوں سے مقیم باسیوں کو نکال کر تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا اور جدید ترین سہولیات سے مزین کیا جائے گا۔ اس شہر میں روبوٹس کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہوگی اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا مکمل شاہکار ہوگا۔ یاد رہے کہ اس شہر کا افتتاح سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے 2017 میں کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے جدید شہر ہوگا، اور یہ بحیرہ احمر کے کنارے پر بنایا جا رہا ہے جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں، جبکہ سعودی ولی عہد کے مطابق اس منصوبے کے مطابق بحیرہ احمر میں اتنا بڑا پل بھی تعمیر کیا جائے گا جو کہ اس نئے تعمیر ہونے والے شہر کو مصر، اردن اور افریقہ کے باقی حصوں سے ملا دے گا، اور اس طرح دنیا کے 3 ممالک کا پہلا خصوصی زون قائم ہو جائے گا۔ ناظرین، اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں تعمیر کی جائیں گی جو کہ بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بلند عمارت دبئی میں برج خلیفہ ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودی عرب میں جدہ ٹاور کے نام سے زیر تعمیر ہے جو کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ ناظرین، نیوم شہر کا مکمل طور پر نظام روبوٹس چلائیں گے۔ یہاں پر ہوائی ٹیکسیاں یعنی ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسیاں چلیں گی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اس خطے کے گورنر شہزادہ فہد بن سلطان نے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ اس شہر میں زمین پر کوئی روڈ یا شاہراہ نہیں چاہتے، ہم اس میں صرف اڑنے والی گاڑیاں چاہتے ہیں، جبکہ ایک اور دستاویز میں لکھا ہے کہ ڈرائیونگ صرف تفریح کے لیے ہوگی، ٹرانسپورٹ کے لیے نہیں ہوگی، لہٰذا یہاں پر اڑنے والی گاڑیوں پر سفر کرنا عام انسانوں کے لیے آسان ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اس شہر میں کلاؤڈ سیڈنگ کا سسٹم بھی موجود ہوگا، یعنی مصنوعی بارش برسانے کا نظام رکھا جائے گا جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا، جو کہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، جس کے متعلق احادیث میں ملتا ہے کہ قرب قیامت عرب کا صحرا سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ یعنی نیوم کا تجویز کردہ مقام چونکہ ساحلی شہر ہے جس کے ارد گرد صحرا ہے، لہٰذا وہاں کے موسم کو کنٹرول کر کے کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے بارش برسنے کو یقینی بنایا جائے گا، اور پھر یہ صحرا جہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہے یہ گل و گلزار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس شہر میں مارشل آرٹس بھی روبوٹس کی مدد سے کھیلی جائے گی، یعنی رنگ میں انسان باکسنگ، ریسلنگ اور مکسڈ مارشل آرٹس کھیلتے ہیں، اس شہر میں یہ سارے کام روبوٹس کریں گے، جبکہ یہاں پر ایک جوراسک پارک بھی تعمیر کیا جائے گا جس میں ڈائنوسارز روبوٹس کی شکل میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو کہ ممکنہ طور پر ڈرونز کی مدد سے یا خلا سے لائیو طلوع اور غروب ہوگا، جبکہ یہاں پر جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل طور پر فروغ دیا جائے گا جس میں زندگی سے موت تک کے ایک نئے طریقے کی زندگی کو بھی فروغ دیا جائے گا، یعنی انسان کے جینز میں تبدیلی لا کر انسانی جسم کی مضبوطی اور ذہانت کو بڑھایا جائے گا۔ ناظرین، اس شہر میں ایک ایئرپورٹ ہوگا، جبکہ اس شہر کا کلچر ہوگا ڈانس کلب، شراب خانے، فحاشی کے اڈے اور تمام طرح کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر اس شہر میں مکمل آزادی سے گھوم سکیں گی، کیونکہ اس سے پہلے سعودی خواتین پر کافی ساری پابندیاں لگائی گئی ہیں جو کہ اس شہر میں ختم کر دی جائیں گی، لہٰذا اس شہر میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، نہ ہی اس شہر میں کوئی اسلامی قانون نافذ ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے پرانے قوانین سے بالکل آزاد ہوگا۔ بڑے بڑے 6 اسٹار ریسٹورنٹس اور عمارات بنائی جائیں گی
جسے یہودی تجارت کا مرکز بنائیں گے اور ایسی پالیسیز بنائیں گے جس سے وہ سعودی عرب کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں، اور اس شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی بڑے حصے کو کنٹرول کر لیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ دجال کی آمد سے قبل یہودی سعودی عرب کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں، جو کہ یہودیوں کا ایک خاص ایجنڈا ہے جسے انہوں نے دجال کی آمد سے پہلے ہر صورت پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو وہ اتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں جتنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی، جس میں سعودی عرب، مصر، عراق، اردن، شام، فلسطین اور موجودہ اسرائیل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ لہٰذا اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اب ایک ایسا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے جسے یہ لوگ تجارت کا مرکز بنائیں گے، اور اس طرز کا شہر جس کے بننے سے یہودیوں کے قبضے میں 26,500 مربع کلومیٹر کا علاقہ براہ راست سعودی عرب کے اندر ان کے کنٹرول میں آ جائے گا، جہاں پر وہ ایک بڑی بندرگاہ بنائیں گے جہاں سے یورپ، ایشیا اور افریقہ میں تجارت بھی کی جا سکے گی، اور اسی بندرگاہ کی مدد سے سعودی عرب کی معیشت کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ شہر سعودی عرب میں بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کا تمام کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا، جو کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی خاطر سعودی عرب پر قبضے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ لہٰذا سعودی عرب پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چالوں کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ جن علاقوں پر یہودی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس علاقے میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور سعودی عرب شامل ہیں، جبکہ چھٹا ملک بذات خود اسرائیل کا موجودہ علاقہ ہے، اور باقی ممالک وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ یعنی اگر یہودی گریٹر اسرائیل بنا کر مصر، اردن، شام، عراق اور سعودی عرب کے علاقے شامل کر لیتے ہیں تو اس گریٹر اسرائیل کو 7 سمندر لگتے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے کہ یہودی دجال کی آمد سے قبل اس علاقے پر قبضہ 2 صورتوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی صورت یہ تھی کہ جن علاقوں پر گریٹر اسرائیل بننا ہے ان ممالک کے ساتھ اسرائیل امن معاہدہ کر لے، اور ان ممالک میں اتنا اثر و رسوخ حاصل کیا جائے کہ ان ممالک کی پالیسیاں اسرائیل کی مرضی سے چلائی جائیں، لیکن سامنے حکمران اسی ملک کے لوگ ہوں تاکہ براہ راست اسرائیلی قبضے کا تاثر نہ جائے، لیکن بیک چینل سے اس ممالک کی تمام پالیسیز اسرائیل کے قبضے میں ہوں گی۔ جبکہ دوسرا آپشن تھا جنگ۔ لہٰذا مصر، شام، اردن اور دوسرے عربوں کی اسرائیل سے 1948 سے لے کے آج تک 3 بڑی جنگیں ہوئیں، لیکن آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اپنی شکست تسلیم کر لی اور امن معاہدے کو جنگ پر فوقیت دی، جبکہ ان کے برعکس شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عراق کو امریکی حملے میں اور شام کو اندرونی سازش کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ اب باقی بچتا ہے سب سے بڑا ملک سعودی عرب، جو کہ عربوں میں سب سے بڑا ملک ہے، جو اپنی مشکوک سرگرمیوں کے پیش نظر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یا تو وہ اسرائیل سے اندر خانے امن معاہدہ کر چکا ہے یا مستقبل قریب میں اس کی خواہش ضرور رکھتا ہے، کیونکہ عرب بادشاہوں کی اسرائیل سے خفیہ ملاقاتوں کو پرکھا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جن علاقوں پر یہودی گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں ان علاقوں پر ابھی بھی بڑی حد تک کنٹرول اسرائیل کا ہی بنتا ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ اب صرف ان علاقوں پر قبضے کے لیے جنگ شروع ہونا باقی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایران اور سعودی عرب کی دشمنی کی شکل میں ظاہر ہے، اور یقیناً یہ وہی جنگ ہے جس کا ذکر احادیث کے علاوہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں میں بھی ہے، اور اس جنگ کو کہا جاتا ہے آرماگیڈن یا ہرمجدون کی جنگ، جس میں یہودی اور عیسائی مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ناظرین، دوسری جانب دیکھا جائے تو اس بڑی جنگ سے متعلق یہودی اور عیسائی صہیونیوں کے درمیان اتحاد بھی پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا مسیحا آئے گا اور دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ صہیونیوں کے گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا ہے جنگ ہرمجدون کا آغاز،
دوسرا مقصد ہے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ تیسرا مقصد ہے گریٹر اسرائیل کا قیام، اور چوتھا مقصد ہے ان کے مسیحا یعنی دجال کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر پر بٹھا کر اس کی تاج پوشی کرنا۔ عیسائی اور یہودی صہیونیوں میں اختلاف صرف ایک بات پر ہے۔ یہودی صہیونی کہتے ہیں کہ دجال مسیحا بن کر آئے گا، جبکہ عیسائی صہیونیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا بن کر آئیں گے۔ تو ناظرین، اگر نیوم نامی اس شہر کو احادیث مبارکہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ وہی شہر ہوگا جہاں پر دجال قیام پذیر ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف یعنی دجال کی طرف چلا جائے گا، جبکہ اس شہر کے نام میں بڑی معنویت ہے، کیونکہ نیوم کا اگر عبرانی ترجمہ دیکھا جائے تو وہ ہے ایک درندہ، ایک انتہائی برائی اور انسانیت سے خالی شخص، اور یہ ساری چیزیں اسی دجال ملعون میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس شہر کا نام ہی دجال کے نام پر رکھا گیا ہے، لہٰذا ثابت ہوا کہ یہی وہ دجالی شہر ہے جہاں پر دجال قیام کرے گا، اور اس کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو دجالی قوتوں کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کی عقل میں بھی پوری طرح بیٹھ گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر کے اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر سکیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔